صاحبوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وطن کی مٹی کو اپنی آنکھ کا سرما بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی نکل آتے ہیں جو وطن کی مٹی پر تھوکتے ہیں اور اس کو آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے کردار کی جو خود کو میجر کہلواتا ہے، مگر اس کی زبان سے کبھی فوج کی عزت نہیں بلکہ فوج کے بارے میں بغض اور زہر ہی ٹپکتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے کردار کی جو دیار غیر میں غیر ملکی ایجنسیوں کا اعلی کار بن کر ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کے درمیان، عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حالیہ پاک بھارت جنگ مار کا حق کے دوران بھارتی حکومت نے بہت سارے پاکستانی چینلز کو، پاکستانی صحافیوں کے چینلز کو، ان کے اکاؤنٹس کو سرکاری طور پر اپنے ملک میں بین کر دیا، لیکن حیدر مہدی، عادل راجہ، معید پیرزادہ، کرنل اکبر، شاہین صہبائی، یہ وہ چند کردار ہیں جن کے اکاؤنٹس، جن کے چینلز بھارتی حکومت کی جانب سے بین نہیں کیے گئے۔ کیا یہ دشمن کے بیانیے سے ہم آہنگی کی قیمت ہے یا محض ایک اتفاق؟ انہی سوالات پر، اسی شخصیت کے کردار پر چڑھی ہوئی کچھ پرتوں کو آج اتارنے کے لیے ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں سینئر صحافی احمد منصور صاحب۔ آئیے جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کے ملمہ سازی سے اندر سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں احمد منصور صاحب کے ساتھ اس سوال کے ساتھ کہ عادل راجہ کا کیس آج کل بہت ہائی لائٹ ہے، میڈیا میں بہت ان ہے، اور وہ خود بھی ایک اچھی خاصی کمپین چلا رہا ہے۔ یہ کیس ہے کیا اور کس حوالے سے ہت کی عزت کا یہ جو مقدمہ ہے، کس حوالے سے اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، عادل راجہ کا جو کیس ہے، یہ اس کو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جو وہ دوسروں کو دکھانا چاہتا تھا، اب اس آئینے میں اس کو اپنا عکس، اپنا چہرہ، وہ جو چہرہ ہے وہ جھوٹ کا چہرہ ہے، وہ فیک نیوز کا ہے، وہ پروپیگنڈے کا ہے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ اب تو اس میں ایجنٹ ہونے پہ بھی کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ وہ پاکستان سے بھگوڑا ہے، پاکستان سے مفرور ہے، پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، اور جس ادارے نے اس کو عزت دی، مقام دیا، میجر کا رینک دیا، رتبہ دیا، اور اس ادارے نے جب یہ دیکھا کہ یہ غدار ہو چکا ہے، اس سے وہ رینک لے لیا گیا۔ اب اس کے نام کے ساتھ یہ جو ہمارے وطن کی شان، یہ عہدے ہیں، وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اور یہ جو کیس ہے، اس نے جب یہ یہاں سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ برطانیہ میں جا کے رہا، اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ اس نے پاکستان کے اداروں کو، اور اس وقت وہ کس سے منسلک تھا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اب تو سب اوپن ہے۔ تو اس کا ایجنڈا تھا کہ اس نے یہ ٹھیکہ لیا، اور ٹھیکہ جب اس کا پہلے پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سے ملا اس کو، اس کے بعد جب اس کے روابط گہرے ہوئے تو اس کو اس ٹھیکے میں بڑا کانٹریکٹ آپ کے پڑوسی ملک جس کا آپ نے نام لیا، انڈیا سے بھی مل گیا کہ وہاں تو وہ پھر بین نہیں ہے۔ اور ان سب کا کیا ہدف ہے؟ ان کا ہدف ہے کہ پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنا دنیا میں، پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاک فوج ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے، اس کو بدنام کرنا۔ اور اس میں اس نے کہا کہ مجھ سے بہتر یہ کام کون کر سکتا ہے، اور اس نے یہ شروع کیا۔ تو اب یہ جو کیس ہے، یہ اسی کا جو آئینہ اس کے سامنے اب آیا ہے، اس کی شکل اس کو نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ اس کو جو مار پڑ رہی ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد جو نصیر ہیں، یہ ISI میں تھے، اور لاہور میں یہ اپوائنٹڈ سے۔ ISI کے جو افسران ہیں، ان کے بارے میں عمومی طور پہ عام جو اس میں رائے میں اس پہ اظہار نہیں ہوتا۔ یہ پوری دنیا میں جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کے کام کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ خود نہیں کام کر رہے ہوتے، وہ ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے، ان کا ہر فیصلہ ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کو ظاہری بات ہے، چونکہ فوج کے اندر رہا، پھر اندر سے کچھ غدار، کچھ انفارمیشن لے لی، بس نام پتہ چل گیا، باقی کہانی تو یہ خود ملا لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا جو ہدف بنایا ہوا تھا، جیسے پہلے پوری لیڈرشپ کو وہ بیانیہ تھا میر جعفر، میر صادق، اور اس پہ بھی آئیں گے بعد میں کہ کیا ان کا طریقہ واردات تھا۔ اس پہ انہوں نے یہ 2022 میں کوئی جون کا ہے، اس میں پہلی دفعہ نام آیا کہ لاہور میں جو سیکٹر کمانڈر ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ پوری کہانیاں انہوں نے شروع کر دی ان کے بارے میں۔ احمد بھائی، میں ایک تھوڑی سی آپ کی بات کاٹوں گا، معذرت، ایک تصحیح کر دیجئے ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ سوشل میڈیا پہ عموماً یہ تاثر اس کی جانب سے پھیلایا جاتا ہے، عادل راجہ کی جانب سے بھی،
اور ایک مخصوص سیاسی سوچ والی جو جماعت ہے اس کی جو سپورٹران ہیں ان کی جانب سے بھی کہ یہ کیس عادل راجہ بنام فیصل نصیر کا ہے. کیا یہ فیصل نصیر کے نام ہے یا راشد نصیر کے نام ہے, اور کیا یہ دونوں ایک ہی شخصیات ہیں یا الگ الگ ہیں؟ یہ بھی ذرا وضاحت کیجیے گا. یہ بالکل الگ الگ شخصیات ہیں, وہ صرف نام میں مماثلت کی وجہ سے, اور دوسرا ان کو اس میں بینیفٹ بھی ہے نا, بڑے نام کو ساتھ وہ خود اس وقت بھی سروس میں ہوں گے تو ان کا قد بڑھتا ہے نا, اپنے آپ کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا چاند پہ تھوکنے والی بات ہے. تو فیصل نصیر وہ ڈی جی سی ہیں اور وہ ان کا کام اور جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے, یہ ریٹائرڈ ہو گئے. اچھا, یہ جو کیس ہے یہ ادارے کا نہیں ہے اس وقت. اچھا, یہ کیس جو برطانوی قانون, آپ اس کا جائزہ لیں, آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں. یہ دو جو شخصیات ہیں یہ ان کا ذاتی ایک تنازع ہے. اچھا, لیکن چونکہ اس تنازع کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج وہ اس میں آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو راشد نصیر صاحب ہیں یہ ریٹائر ہو گئے نا بریگیڈیئر کے رینک سے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا میں جب حاضر سروس تھا اور تم نے مجھ پہ اور میرے ادارے پہ میری جو ذات کو نشانہ بنایا, میرے ادارے کو, تو میں یہ کیس لڑوں گا. میں کہتا ہوں اس بندے کو سلام ہے کہ اس نے گیا برطانیہ میں, وہاں وکیل کیے, مقدمہ کیا حد کے عزت کا کہ تم نے میرے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا, فیک نیوز, میری ذات پہ کیچڑ اچھالے, میرے ادارے پہ, میں برداشت نہیں کروں گا. اچھا, وہ اپنے اس کیس میں اتنا مضبوط تھا کیونکہ سچ ہوتا ہے, اس کو پتا تھا کہ میرے کیس میں جان ہے, اور ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کیس میں جان ہے کیونکہ عادل راجہ اس میں پوری طرح جکڑا جا چکا ہے. اور اسی ملک میں جہاں پہ وہ جا کے آزادی اظہار رائے کے نام پہ گیا, اب یہ بھی خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس ملک میں پھر انصاف تو ہے. اب یہ بھی ہمارے لیے المیہ ہے کہ پاکستان میں تو آپ کسی کی پگڑی اچھالیں, کسی کی ایسی تیسی کریں, آپ کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا. تو یہ کیس دو اس کی نوعیت ہے, یہاں پہ انصاف ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ صرف عادل راجہ اور یہ بریگیڈیئر راشد نصیر والا جو کیس ہے یہ ایگزامپل نہیں ہے. وہاں پہ حد کے عزت کے قانون میں پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا اداروں کو بھی بھگتنا پڑا ہے. یہاں بڑی بریکنگ نیوز کرتے ہیں, جب وہ اب یو کے میں نشر کرتے ہیں تو سینسر کر کے کرتے ہیں, وہاں وہ بالکل لائن میں, سیدھی لائن میں چلتے ہیں, ٹو دی پوائنٹ چلتے ہیں, اور جس میں فیکٹس ہوتے ہیں جو صحافتی اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہیں. تو بھائی جس سوسائٹی کو آپ مادر پدر آزاد کہتے ہیں, وہاں اگر یہ عالم ہے تو پھر اصل تو مادر پدر آزاد وہ سوسائٹیاں نہیں ہیں, ہم ہیں. یہاں تو آزادی ہے, آپ جو دل کرے آپ یہاں, اس ملک کی جو فوج ہے, لیڈرشپ ہے, آئین کے تحت ممانعت ہے, آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن یہاں آئین کو پوچھتا کون ہے, اور جنہوں نے آئین کا تحفظ کرنا ہے, ہماری عدلیہ, میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بھی ہے کہ جو شخصیات جن کو آئین تحفظ دیتا ہے, چیف جسٹس ہوں, آپ کی مسلح افواج کی لیڈرشپ ہو, آپ کے جو آئینی عہدے ہوں, ان کو آئین تحفظ دیتا ہے کہ آپ ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ ان کی ذات پہ بات نہیں آتی, وہ پھر ریاست پہ, اس پورے ادارے پہ آتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ چونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے میر جعفر اور میر صادق آپ نے جلسوں میں دیکھا, تو یہ عادل راجہ بھی اسی کی پیداوار ہے نا. عادل راجہ بنیادی طور پہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے. عادل راجہ کی اپنی اوقات یہ ہے کہ اس کو وہ آج بھی اس جھوٹ کی فیکٹری سے ڈالر کماتا ہے. بالکل ایسا ہی. وہ 10,000 پاؤنڈ کا جو ابھی اس کا جو جرمانہ بھی اس کو ہوا اس کیس میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بریگیڈیئر جو ریٹائرڈ راشد نصیر صاحب, انہوں نے یہ حد کے عزت کا جو یہ کیا, اس میں اس نے حکم امتناع لینے کی کوشش کی تھی. اب برطانوی قانون میں ان کی عدالت میں, مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا, سر ریچرڈ ہیں یا جو بھی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کیس میں جان ہے, اس میں فیکٹس ہیں, تو یہ کیس بنتا ہے. تو انہوں نے نہ حکم امتناع بھی خارج ہوا اور جرمانہ بھی ہوا, وہاں پہ سیکیورٹی کی مد میں اور فیسوں کی مد میں پھر جو کیس کرتا ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اچھا, اس نے پھر پچھلے سال اپریل میں کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں. اچھا, یہاں بھی جھوٹ. جی یار میں نے اس پہ پروگرام پہلے کیا تھا. اچھا, اس نے مجھے بلاک بھی کیا ہوا ہے. خود اتنا دلیر ہے کہ جس کی منطق کا یہ جواب نہ دے اس کو ٹھک بلاک کر دیتا ہے مجھے ایکس پہ. نام آزادی اظہار رائے کا استعمال, نام آزادی, یس, یہ بہت اہم نکتہ ہے. تو جناب اس کو 10,000 پاؤنڈ کی اس کو وہاں پہ جرمانہ ہوا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیس تو چلے گا. تو وہ جو اس نے اپیل کی جرمانہ دینے کی بجائے,
اس کے بعد پھر اس پہ 3,000 اور بھی ہو گیا. اچھا ایسا یہ مطلب ان کو بندہ اپنی زبان ہی خراب ہوتی ہے کہ ان کو بندہ ان الفاظ سے یاد کرے. اس معاملے میں بھی پیسے کمائے ہیں. اپیل تحریک انصاف کے لوگوں سے, امریکہ میں جو تحریک انصاف کے اسپانسرڈ, اس پہ ابھی یہ مطلب یہ ہر وہ معاملہ جہاں سے ڈالر کما سکتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا اس کیس کو جب تک منطقی انجام تک پہنچے گا اس تک یہ پیسہ کما چکا ہوگا. لیکن یہ کیس اہم اس لیے ہے کہ اس کا یہ باقاعدہ ٹرائل پہ چلا گیا. برطانوی قانون میں جو کیس باقاعدہ سماعت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے تمام مراحل طے کر کے, تو وہ تب ہوتا ہے جب اس میں جان ہوتی ہے. ایک چیز کی وضاحت ذرا کر دیجئے کہ اصل میں کیس تھا کیا, یہ کون سے ایسے الزامات تھے جس پہ بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب پہنچ کے عدالت میں؟ کیس پولیٹیکل نوعیت تھی کہ جو تحریک انصاف کا آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو گرایا گیا, ان کو ہروایا گیا, الیکشن کی گیم اور باقی جو الیکشن مینیج کرنے والا, الیکشن مینیج کرنا. پھر وہ آپ نے یاد ہوگا جو یہ محترم عمران خان صاحب, انہوں نے آپ کو یاد ہوگا ایکس وائی سے اور وائی ایکس سے مسٹر ایکس اور مسٹر, وہ ایک سسٹم کرتا تھا نا. تو ان میں سے ایک ان کا نام بھی کہ یہ, تو وہ اس کو لے کے عادل راجہ نے آگے کھیلنا شروع کر دیا. اب بنیادی طور پہ مقصد بریگیڈیئر راشد نصیر نہیں تھا. راشد نصیر بہانہ تھا, فیصل نصیر نشانہ تھا, اچھا, یا آپ کی ملک کی لیڈرشپ نشانہ تھی جو فوجی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ان کو راشد نصیر تو اب آیا نا ان کے مقابلے میں. یہ تو سمجھے کہ راشد نصیر نے ہمت کی, جرت کی, اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو فنڈنگ ہے پاکستان کے عوام کو اور جو سچ کی تلاش والے ہیں وہ تو بریگیڈیئر راشد نصیر کی کرنی چاہیے, تاکہ یہ عادل راجہ اور یہ پورا جو نیٹ ورک ہے یہ ایکسپوز ہو. اور کیا اس میں ریاست کو آنا چاہیے, اس پہ میری اپنی ایک رائے ہے, وہ محفوظ ہے. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. یہ بتلائیے کہ جب کیس عدالت میں پہنچ گیا, یہ چونکہ آزادی اظہار رائے کا چیمپئن بنتا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں حق سچ کا صحافی ہوں, اور باقاعدہ یہ ٹویٹر پہ اپنے اکاؤنٹ پہ یہ مستقل ایک بیانیہ چلاتا ہے کہ میں پاکستان میں فاشزم کے خلاف, پاکستان میں فسطائیت کے خلاف اکیلا, ذرا غور کیجیے گا, اکیلا میں علم جہاد میں نے بلند کیا ہوا ہے. تو کیس کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ جب اس کو عدالت میں بلایا گیا تو عدالت میں جا کے مائی لارڈ یہ ہیں وہ ثبوت, اور میاں صاحب نے نہیں کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع, تو وہ ثبوت دیتا, کیس ختم ہو جاتا. آپ ان کے ولاگ دیکھیں, پروگرام دیکھیں, جو اسی کیس کے حوالے سے دعوے, میرے پاس خبر ہے, میرے مجاہدوں نے مجھے یہ دی ہے, میرے جو وہ کیا ہوتے ہیں نا جو ایجنٹ کہتے ہیں اندر ادارے کے اندر لوگ ہیں, انہوں نے یہ مجھے خبر دی ہے اور یہ بالکل کنفرم ہے. تو بھائی جہاں پہ یہ ثابت کرنی ہے وہ فورم تو آ گیا عدالت کا, تو جا کے وہ دعوے جو آپ کی خبریں سچی تھیں, جن کی بنیاد پہ آپ نے عوام کو گمراہ کیا, اپنے آڈینس کو گمراہ کیا, عدالت میں پیش کریں. تو اب یہ موقع آ گیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, کیوں بھاگ رہا ہے؟ ثبوت نہیں ہے, صرف الزام ہے, صرف پروپیگنڈا ہے, صرف جھوٹ ہے. یہ گرفت میں پہلی دفعہ آ رہا ہے. اب یہ جب کیس کھلے گا اور اس میں وہاں پہ جب یہ آئیں بائیں شائیں کرے گا, تو اس کا جو یہ چہرہ ہے یہ اور بے نقاب ہوگا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ بہت اہم اور ٹیسٹ کیس بنے گا پاکستان کی تاریخ کا. اچھا, وہ جو ملک ہیں, وہ جو معاشرے ہیں, وہ عادی ہیں ان چیز میں. وہاں اس حوالے سے ان کا جو سربراہان مملکت ہیں وہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ پھر یہ سوال نہیں کرتے کہ میں نے 9 مئی کا جواب نہیں دینا, میں تو سیاسی قیدی ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی سیاسی قیدی نہیں, تم پہ یہ الزامات ہیں, ان کا جواب دو. تو جیسے بھی عمران خان صاحب ہر کیس میں وہ اس کیس کا جواب نہیں دیتے, اسی طرح ان کے جو یہ پیروکار ہیں یا ان کے یہ چیلے ہیں, یہ عادل راجہ وغیرہ چیلے ہی ہیں نا, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اچھا, اب آپ نے تنہا ہونے کی بات کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عادل راجہ حقیقی معنوں میں کہتا نا میں اکیلا مجاہد ہوں, یہ اب اکیلا ہی رہ جائے گا. اس کا سایہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا. کیوں سایہ بھی ساتھ اس لیے نہیں دے گا کیونکہ آپ کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پہ ہے. آپ کے پاس کوئی آپ کے الزامات, آپ نے فوج کی قیادت کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے, اچھا موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر, ان کے حوالے سے ان کے آپ ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں. جو پچھلے جو آرمی چیف جا چکے ہیں اس حوالے سے ابھی بھی دعوے کہ کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو گیا, یہاں پہ
ادھر سے یہ فیصلہ ہو گیا یعنی دنیا کا کوئی معاملہ بھی دیکھ لیں اس کے پاس خبر ہوتی ہے, اور یہ بھی خبر بند کمرے میں وہاں برطانیہ میں بیٹھا ہے, یہ اٹھے گا صبح کے ٹائم پہ, منہ ہاتھ بھی نہیں دھوئے گا, چائے کی پیالی لے کے آئے گا اور جو خرافات ہیں وہ بیان کرنی شروع کر دے گا کہ بھئی یہ صرف ایک, ہاں تم میں ایک سمجھ لو کہ یہ قابلیت ضرور ہے کہ تم ایک جھوٹ کے مقرر ہو, اس کو بیان کرنے والے, یہ اس کی خوبی ہے, کہانی باز ہے, کہانی باز ہے, اچھا فراڈی ہے, دھوکے باز ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات, اپنے دوستوں کے ساتھ معاملات, کوئی ایک بھی خوش ہے. فوج کے اندر جو ایک بندہ میجر تک پہنچا ہو, ریٹائر ہو گیا ہو, وہ بھی ایک علیحدہ قصہ ہے کہ اس کو کیسے یہاں سے کک مار کے نکالا گیا ہوگا, کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ آگے جاتا. بالکل دیکھیں فوج کا سسٹم یہ ہے کہ آگے وہی جاتا ہے جس میں کوالٹی ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں نہیں تھی. فوج کے سسٹم نے سمجھ لیا کہ یہ گندا انڈا ہم میں آ گیا, اس سے جان چھڑاؤ, چھڑوا لی. تو اس کا دوست کوئی نہیں ہے, اکیلا ہے. یہ جو باقی جو جس کو سپورٹ ملتی ہے نا, وہ بھی ان کے اپنے ایجنڈے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں دماغ, یہ وہ صورتحال ہے. اب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ دیکھیے گا یہ تنہا ہو جائے گا. یہ مطلب یہ کہ گو فنڈ می پہ یہ مسلسل چندے کی اپیل کرتا ہے. میں نے گزشتہ دنوں ایک تحقیق کی تھی, اس میں مجھے ایک بات سامنے آئی کہ یہ جس فرم کو اس نے ہائر کیا ہوا ہے اپنے لائرز کے طور پہ, اس فرم کا ایک اصول ہے کہ نو ون نو فیس, یعنی کہ اگر ہم کیس جیتیں گے تو تب فیس چارج کریں گے, اگر کیس نہیں جیتا تو فیس نہیں لیں گے. جب کیس جیتیں گے تو تب فیس لیں گے, یہ پھر کس مد میں چندہ وصول کر رہا ہے؟ آپ نے شروع میں بات کی تھی ایجنٹ ہونے کی. یہ جو ایجنٹ ہے نا دنیا میں, ان کو جو پیمنٹس اور ادائیگیاں ہوتی ہیں یہ ان کے طریقہ کار ہیں. اچھا, یہ عادل راجہ کو اس کیس کی مد میں پیسے نہیں مل رہے گو فنڈ میں, یہ اس بہانہ ہے. اب وہاں سے جو آئیں گے یہ جسٹیفائی کرے گا میری تو مدد کی گئی ہے. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ راہ سے آئیں گے. وہ پیسے جو ہینڈلر ہیں پی ٹی آئی سے آئیں گے, یا اس کا جو بھی جن کا وہ امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے. یہ بیسیکلی پیسے دینے کا ایک طریقہ ہے, کیونکہ دیکھیں فائنانشیل ٹرانزیکشن کا کوئی جواز ہوتا ہے, تو یہ لوگ یہ جواز گھڑتے ہیں. وہ گولڈ سمتھ کے ساتھ بھی اس کی نا, اس خاندان سے بھی اس کی بڑی قرابت داری ہے. جمائما کے ساتھ ایون کہ اس کی پکچرز آئی ہوئی تھیں, تو کیا اس کے ساتھ بھی لنک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو گولڈ سمتھ مشن 2.0 وہ بھی لانچ کیا گیا تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں لنک تو ہوں گے, لیکن وہ بھی پچھتائیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے اس ملک کا دارا وہ ملک اس سے نہیں بچ سکا, ان سے ان کو کیا فیض ملے گا. تو اس لیے باقی ان کے جو عزائم ہیں, گولڈ سمتھ ایک پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر چیزیں ہیں, وہ لنک تو ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کا آپ دیکھ لیں, آپ نے ابھی بھی بات کی اس کا, اس سارے معاملے میں پاکستان انڈیا کا جو کنفلکٹ تھا, انڈین چینل پہ جا کے بیٹھا. ایران اسرائیل والے معاملے میں اس کے جو اینگلز جو لے کے نکالتا تھا, اس کا بینیفیشری کون ہوتا تھا. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں تو لنک ہیں. دیکھیں, اور وہ فنڈنگ کے تو ماسٹر ہیں دنیا میں. بالکل, دیکھیں جو یہودی لابی صہیونی لابی, ان کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ناظرین کرام, سچائی وہ شعلہ ہے جو جھوٹ کی چادر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. جب شخصیات سچ سے بھاگیں, جب عدالت میں ثبوت دینے سے بھاگیں, ویڈیو لنک کا سہارا لیں, جب وہ اپنے آپ کو ایک جھوٹ اور ملمہ سازی کے پردے میں چھپانے کی کوشش کریں, تو سمجھ لیجئے کہ ان کے جگرے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ محض سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں, وہ محض کیمرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کے مجاہد ہیں, وہ محض گفتار کے غازی ہیں, کردار کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محض ایک شخص کا مقدمہ نہیں, یہ پوری ایک نسل کی نیت اور پوری ایک سیاسی جماعت کی سوچ کا عکاس, ایک فیصلہ ہے. یہ اس شخص کے نفاق کو عیاں کرنے کے بارے میں ایک ایسا تاریخی فیصلہ بننے جا رہا ہے جس کی گونج رہتی دنیا تک جاری رہے گی. اسی داستان کے مزید پہلوؤں کو ہم کسی اور نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.